اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور حضرت حجت الاسلام و المسلمین علی جناب مولانا ولی الحسن صاحب کو صلوات جی محمد اس سے پہلے کہ چند عرائض آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں، صمیم قلب سے تسلیت پیش کرتا ہوں اس عالم ربانی ربی کی رحلت کی مناسبت پر. جیسے آپ کی کبھی کبھی زیارت ہوتی تھی، واقعاً ہم علماً، ہم عملاً، ہم اخلاقاً جو جاذبیت پائی جاتی تھی کم لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں. بہرحال ظاہر سی بات ہے جس نے آغوش حضرت معصومہ میں اس آل محمد میں تربیت پائی ہو ان کو اللہ ایسے ہی صلہ دیا، اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی خوبصورت کام کے لیے اور خوبصورت خدمت کے لیے گزاری ہے. ممکن ہے بہت سارے لوگ علماء، طلاب، خطبہ، اہل دانش و علم مختلف مقامات پر مختلف زاویوں سے خدمت کرتے ہیں، لیکن جس پرچم ولایت کے زیر انقلاب اسلامی کی حمایت کے ساتھ جو خدمت آپ نے کی ہے، یہ توفیق فقط اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جو اس صدی میں پاکیزہ نفس گزارے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑے بڑے دانشمندوں سے میں نے خود میں سنا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، کہ اللہ نے ہمیں اس صدی میں پیدا کیا جس میں حاکم الہی حکومت کر رہا ہے. ایسی حکومت میں ایک عالم بعمل، عالم ربانی ربی الہی ایسی حاکمیت الہی میں خدمت کرے، یہ ایک توفیق خاص ہے، سب کو نہیں ملتی ہے. اور یہ ایک ایسی خدمت ہے جس کی آج یہ دنیا نہیں بن سکتی. وہ دنیا کیا جزا بنے جو فانی ہو جانا ہے، جس کی ذات میں نقص پایا جاتا ہے، وہ اس عظیم تکلیف و ذمہ داریوں کی جزا نہیں بن سکتی. یہ دنیا جس میں ہم سانسیں گزارتے ہیں. جلدی جلدی میں اپنے عرائض کو پیش کروں. شب تحصیلی ہے، سبھی کی کلاسیں ہیں یا اہل تدریس ہیں. چند ایک عرائض. یہ دنیا ایسی ذوات پاکیزہ کے لیے
ایسی شخصیات کے لیے اجر نہیں بن سکتی. اور یہ بھی میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، جو جلدی امتحان دے چکے ہوتے ہیں فلسفہ وجودی ختم ہو جاتا ہے ان کا اس دنیا میں. جس نے مکمل امتحان دے دیا ہے کیوں رہے یہاں پر؟ ایسے لوگوں کو خدا جلدی بلاتا ہے. اگر مقام ابتلا و امتحان ہے اور جس نے ہر قدم پہ امتحان خوبصورت دیا ہو، اب کیوں رہے یہاں پر؟ اب وہ وہیں جائے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اسی آغوش میں جائے جہاں پہ ہمیشہ کی جزا ملے گی. سبحان اللہ. کیونکہ اس عمل کا، اس پاکیزہ عمل کی جزا اس دنیا نہیں ہو سکتی. حسن وہ دنیا کے جس کے بارے میں ملتا ہے لم ينظر الیہا منذ خلقا، جب سے خدا نے اس دنیا کو خلق کیا پلٹ کے بھی نہیں دیکھا ہے. یہ ان اعمال کی جزا کیسے بن سکتی ہے جن اعمال کو بجا لانے کے بعد دو یا فی ملکوت السماوات عظیمہ، ان کی جزا نہیں بن سکتی. اتنا سمجھ لیجئے. ایک عالم بزرگوار کے ذہن میں سوال آیا کہ علامہ امینی نے ساری زندگی دفاع ولایت حضرت علی بن ابی طالب کے لیے گزاری ہے، پوری زندگی لگا دی ہے، علی نے جزا کیا دی؟ یہ سوال ان کے ذہن کو پریشان کر رہا تھا. ایک دن مکاشفے میں رویا صادقہ میں دیکھا کہ حوض کوثر پر سب کھڑے ہوئے ہیں، کسی کا انتظار ہو رہا ہے. اور نہ صرف سب دوسرے کھڑے، حضرت امیر بھی تشریف فرما. ایسا کون سی ذات آنے والی ہے جس کے انتظار میں حضرت امیر بھی کھڑے ہوئے ہیں؟ کچھ لمحوں کے بعد دیکھا گیا کہ ایک انسان آ رہا ہے. جیسے ہی حضرت نے ان کو آتے ہوئے دیکھا فوراً آستین کو پلٹا اور ہاتھوں کو، چلو کو حوض کوثر میں ڈالا، اپنے ہاتھوں سے سیراب کیا. پوچھا گیا کون ہے؟ یہ وہی علامہ امین جنہوں نے اس عالم کے لیے خدمت کی ہے. ان کی جزا یہاں نہیں ہو سکتی، بچانا ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس عالم بزرگوار کو ہم یاد کر رہے ہیں ان کے مختلف شؤونات ہیں، مختلف ان کے کمالات ہیں. جس کمال پہ بھی آپ بولنا چاہیں آپ کو وقت درکار ہے. لیکن میں ان کی مختصر جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے لمس کی ہے، احساس کیا ہے نزدیک سے، وہ جو ان کا خلوص تھا، للہیت، وہ بے نظیر تھا. بہت ہی خوبصورت. مدافع انقلاب بصیر کبھی ہوتے ہیں، منافع شخصی کے پیچھے نہیں تھے. باکمال شخصیت تھی، باکمال شخصیت تھی. بہرحال سب نے کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا اس شخصیت کے بارے میں بیان کیا. لیکن اللہ نے جس، ایک بات اور عرض کروں، کل یا پرسوں میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، دہلی سے فون آیا تھا. وہ مرحوم کے ہم کلاس تھے علی گڑھ میں یونیورسٹی میں، بی اے کی کلاس میں. ہم تو یہاں پہ خوش فہمی میں تھے یا خوشی سے احساس کر رہے تھے کہ بہت اچھے سے ہم نے حوزے میں ان کو پہچانا. ابھی آپ حوزے میں نہیں آتے تب بھی اس فضائل اخلاقی پر فائز تھے کہ ایک عام انسان بھی اس زمانے کو یاد کر کے رو رہا ہے. عجیب شخصیت. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں خداوند متعال ہمیں بھی توفیق دے ایسی شخصیات کے نقش قدم پہ چلنے کی. خداوند متعال سے دعا کرنی چاہیے. اور یہ ایسے نہیں ملتا ہے، یہ مقام، یہ درجہ، یہ فضل و عنایت ایسے نہیں ملتی ہے. ہمارے یہاں جو کورس بنائے جاتے ہیں تربیت فرزندان اولاد کے لیے، معمولاً جو میں نے دیکھے میری آنکھوں کے سامنے سے گزرے، 6 سال کے بعد، 7 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، ایسے کیجئے بچوں کے لیے. معمولاً ممکن ہے استثنائی صورت میں ایسے بھی کورس ہیں جو پہلے سے. میرے ایک استاد بزرگوار مرحوم ہو چکے ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ کلاس میں کہ ایک خاتون نے تہران سے فون کیا. رات کو مشاورے گھنٹے کا ہوتا تھا، 9 سے 10 ان کا پورے ایران میں. معمولاً ہم جانتے ہیں اہل فضل ان کو. تو ایک خاتون نے فون کیا کہ حضور میرا بیٹا ہے، 18 سال کا ہے، بہت جسور ہے، فحاشی کرتا ہے، محلے پڑوس والوں کو پریشان کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا اور ایسی جسارتیں کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. استاد نے پلٹ کے یہ کہا کہ آپ کو یہ سوال 20 سال پہلے کرنا چاہیے.
وہ عورت غصے میں غضبناک ہو کے کہتی ہے حضور آپ تو میرا مذاق اڑا رہے ہیں، بچہ 18 سال کا، سوال 20 سال پہلے کرنا چاہیے۔ تو حضرت استاد نے پلٹ کے کہا کہ نہیں میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، آپ کو 20 سال پہلے یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ کیسا بچہ بنا کے معاشرے کو دینا ہے۔ یہ تربیتی پہلو وہاں سے بنیاد ہوتی ہے کہ انسان جو لقمے کھا رہا ہے، بہرحال جو بات کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں بے ربط نہیں ہے اس سے، اس طرف میں جانا چاہتا ہوں، چند زیادہ ٹائم نہیں دوں گا حضرات کو۔ بنیادی طور پر جو ظرف پاکیزہ ہوتے ہیں خداوند متعال اسی میں علم کو عطا کرتا ہے۔ علم ایک مفصل بحث ہے کہ علم کہتے کس کو ہے، میں بالکل بھی ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ بھائی اگر صرف علم سعادت ہوتی تو اہل قریش بھی جانتے تھے اللہ خالق ہے۔ قرآن کیا کہتی ہے اگر آپ پوچھیں ان سے کس نے خلق کیا زمین اور آسمان کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو اتنی تاکیدوں کے ساتھ کہ اللہ نے خلق کیا ہے۔ یا قوم جناب موسیٰ کے جاہدوا بہا واستيقنتها أنفسهم، یقین رکھنے کے بعد بھی انکار کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہماری زندگیوں میں بھی ہو رہا ہے، ہماری زندگیوں میں بہت سارے مفاہیم ہم اپنے وجود میں اکٹھے کر لے رہے ہیں لیکن اس کے مطابق زندگی کیوں نہیں کرتے، یا وہ علم میرے عقیدے میں تبدیل کیوں نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم رکھنا الگ ہے، اس کا تبدیل ہونا ایمان میں الگ شے ہے۔ یہ جو ہماری روایات میں موجود ہے پایا جاتا ہے کہ عمل علم سے جدا نہیں ہوتا، یہ کون سا علم ہے؟ آیا چند مفاہیم کا یہ سیم ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اللہ آپ کی طرف نسبت نہ دوں، ایک انسان ہے جس کی ماشاءاللہ خوراک اچھی ہے، بیٹھ کے 2-2.5 کلو کھائے اور پیٹ میں نہ اکٹھا کر لے اس کو، اس طریقے سے کچھ مفاہیم کو ذہن پر بوجھ بنانا اس کو علم نہیں کہا، خاص کر وہ علم جہاں پر روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ عمل علم سے جدا نہیں ہوتا۔ تو وہ کون سا ہے؟ دیکھیے میں فنی طور پر جو حوزہ ہم کو سکھاتا ہے یا مبانی جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک وہ علوم، وہ ہستی شناسی، وہ حقیقت شناسی جب تک عقل نظری سے عقل عملی میں تبدیل نہ ہو جائے، اور جو چاہوں گا زن محترم، تب تک وہ میرے ایمان کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ میں عرض کرتا ہوں آپ جائیے کفار میں، ہندوستان میں جائیے، آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے، کسی بھی کافر سے مشرک سے پوچھیں کہ تم کو کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اس نے۔ کون مارتا ہے؟ وہ رزق کون دے؟ ساری باتیں وہی کہیں گے جو آپ کہتے ہیں، ساری باتیں آپ ان کے بیچ رہتے ہیں، آپ جائیے پوچھئے گا وہ ساری وہی باتیں کہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں، لیکن آپ ان کو نجس کیوں مانتے ہیں؟ آپ پاکیزہ ہیں، وہ نجس ہیں، وہ کیوں؟ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان نظری طور پر جانتا ہے اس کو عزم و ارادے میں تبدیل کرے تاکہ ایمان میں تبدیل ہو سکے۔ یہ علماء بیان کرتے ہیں۔ یہ کب تبدیل ہوگا؟ یہ اس وقت تبدیل ہوگا جب انسان کے وجود میں صلاحیت ہو اس کو پانے کی، توجہ چاہوں گا ذہن محترم، جب تک صلاحیت نہیں ہوگی اس کے وجود میں وہ لاکھ اپنے آپ کو، لیکن وہ نہیں ہوگا اس وقت۔ اس لیے کہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے میں اس وقت نازل ہوں بَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات، جن کو عطا کیا گیا علم ان کے درجات ہیں۔ توجہ چاہوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم میں حاصل نہیں کرتا ہوں۔ بہت سارے اطلاقات، اصطلاحات ہم عرفی طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن جب اس کے بوہے میں جائیں گے یا اس کی حقیقت کو بررسی کریں گے مفہوم پلٹ جائے گا۔ میں علم حاصل، میں اپنے آپ کو علم دے رہا ہوں؟ نہیں۔ استاد مجھے علم دے رہا ہے؟ نہیں۔ کتاب مجھے علم دے رہی ہے؟ نہیں۔ کلاس مجھے علم دے رہی ہے؟ نہیں۔ پھر یہ سارے مل جل کر کیا رہے ہیں؟ میں ایک مثال دے دوں جس کو آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ ایک کسان ہے، جب کھیتی کرنے کے لیے زمین کو تیار کرتا ہے، پانی کے ذریعے سے سینچتا ہے، اس زمین کو نرم کرتا ہے، دانے اس کے اندر ڈالتا ہے، یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ دانے کو اگا نہیں سکتا درخت کی شکل میں۔
توجہ چاہوں گا، یہ سارے کام وہ کرتا ہوتا ہے. یا ماں باپ کی مثال لینا، بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ یہ سارے کام کرتے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ پلٹ کے نہیں. پورا سورہ واقعہ پورا اس پہ دلیل ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں اگا رہا ہوں. توجہ چاہوں گا. پھر یہ کسان بیکار ہے، کہنے کسان بیکار نہیں ہے، یہ آمادگی کو فراہم کر رہا ہے تاکہ ادھر سے فیض لیا جائے. اگر زمین کا بنجر زمین ہو، زمین کو اچھے سے سینچا نہ جائے، زمین کو جوتا نہ جائے، زمین کو نرم نہ کیا جائے، زمین کے وہ شرائط جو صلاحیت و صلوحیت رکھتے ہیں فیض پانے کی، اگر وہ تیار نہ کی جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیض نہیں آ رہا ہے. فیض تو آ رہا ہے، اس میں صلاحیت نہیں لینے کی. تو یہ سارا کام جو کسان کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ جو آ رہا فیض اس کو لے سکے. اور جو چاہوں گا میں اور آپ جو دن رات کلاسوں کے لیے دوڑتے ہیں، استادوں کے پیچھے کتابوں کے لیے لے کے دوڑتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، ان تمام شرائط سے ہم کیا کرتے ہوتے ہیں؟ اور جو چاہوں گا ان تمام چیزوں سے ہم اپنی ذات کو مستعد کرتے ہیں کہ فیض آ سکے. اور جو چاہوں گا ہم اپنی ذات کو آمادہ کرتے ہیں. یعنی میری اور آپ کی شان اتنی ہے کہ فقط میری اور آپ کے فقط کام اس حد تک ہے کہ ہم اپنا کو تیار کریں کہ جو فیض ادھر سے آ رہا ہے اس کو لے سکیں. لیکن اس میں بہت ساری چیزیں درکار ہیں، کیونکہ عالم بزرگوار، ایک عالم ربانی، ایک عالم انقلابی بصیر کی یادبود میں مجلس ہو رہی ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ علم جو انسان کے وجود کو نور بناتا ہے، وہ علم ایسے نہیں ہوتا جب تک ذات میں صلاحیت نہ ہو اسے قبول کرنے کی. دیکھیے میں ایک مثال کا سہارا لیتے چلوں، پھر ایک دو بات اور بیان کرنی ہے بات کو آخر تک پہنچانے کے لیے. فرض کیجئے کسی علاقے میں قحطی ہے، پانی قحطی ہے، بارش نہیں ہے، پانی نہیں ہے، 2-4 دن ہو گئے ہیں، اب سب تشنا ہے، اور کسی نے اطلاع دی کہ رات میں بارش ہو رہی ہے. تو جو چاہوں گا آپ گئے دوڑے ہوئے، ظرف اٹھایا اندھیرے میں اور لے جا کے صحن مبارک میں رکھ دیا. بارش ختم ہو گئی، جب صحن میں گئے کیا دیکھا؟ وہاں تو پانی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جلدی میں آپ نے تشت الٹا رکھ دیا. دیکھیے میں کسی پہ ٹونٹنگ نہیں کر رہا ہوں، میں فقط ان صالحین کو یاد کر رہا ہوں جو اس راہ پر کامیابی طور پر اس راہ کو طے کیا ہے. توجہ چاہوں گا. لیکن کون رہ گئے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن رات بھر وہ بارش بھی برسی، صبح میں جا کے دیکھا ظرف خالی ہے، متوجہ ہوئے ظرف الٹا رکھا تھا. یا نہ جب بارش ہونا شروع ہوئی اندھیرے میں ظرف رکھا صحیح تھا، لیکن صبح میں پانی بھی ملا، لیکن گندا پانی ملا چونکہ ظرف پہلے سے گندا تھا. بس پانے کے لیے ظرف بھی سیدھا ہو، اور ظرف صرف سیدھا ہونا کافی نہیں، ظرف پاکیزہ بھی ہو، تب وہ علم نافع بنتا ہے. ہو گئی ہمارے یہاں ابھی تو نہیں، خیر البتہ میری اتنی عمر نہیں ہے، آپ سوچیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن پہلے جو ٹی وی خریدتے تھے تو اینٹینا خریدا جاتا تھا، ایک چھت پہ چڑھتا تھا، ایک ٹی وی کے سامنے کھڑا ہوتا تھا یہ نہیں؟ ہاں میرے دوستوں کے یاد ہوگا جو وہ جب ہلاتے تھے اس کو مرکز سے تنظیم کرنے کے لیے، منظم کرنے کے لیے کہا اور گھمائیے، گھماتے جا رہے کچھ جھلکیاں آنا شروع ہوئی، کہتے ہاں آنے لگی ہے لیکن ابھی سیٹ نہیں ہوا ہے. بس اگر مدار سے ٹی وی کا اینٹینا سیٹ نہ ہو تو ٹی وی میں یہ تصویر نہیں آئے گی، وہی پانی کا جب چھوڑتا ہے، یا اگر تصویر آ رہی ٹوٹی پھوٹی آئے گی، ہے یا نہیں ایسا؟ اور جب تک مدار سے صحیح نصب نہ ہو جائے، تنظیم نہ ہو جائے، تب تک تصویر کامل. آج جو مسئلے ہو رہے ہیں، یہ جو ہم لوگوں کی زندگیوں میں مسئلے ہو رہے ہیں،
نہ علاقے میں پتہ کیا ہو رہا ہے، نہ عالم اسلام میں پتہ کیا ہو رہا ہے، نہ انقلاب اسلامی میں پتہ کیا ہو رہا ہے، نہ مرجعیت و ولایت میں پتہ کیا ہو رہا ہے، اپنی اپنی نظر دے رہے ہیں۔ یہ اس چیز کا محصول ہے یا ہم نے اپنے وجود کو صحیح نصب نہیں کیا؟ بالکل خالی ہے۔ اور اگر چھوٹی موٹی بڑی باتیں ادھر ادھر کی کر بھی رہے ہیں ممبر سے، یہ ٹوٹی پھوٹی تصویریں ہیں، وہ سالم اسلام کی تصویر نہیں ہے جس میں نہ انقلب ہے نہ اشکال ہے نہ اعتراض ہے۔ آج 50 سال 40 سال 45 سال ہو گئے، آج بھی انقلاب کی شکل روشن نہیں ہو رہی ہے ہمارے لیے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ چونکہ یہ قبلہ جو ہم کہتے ہیں قبلہ، ہمارا قبلہ کدھر ہے؟ ادھر، مجھے نہیں معلوم ادھر کدھر، ادھر ہے یہ قبلہ۔ ہم عرفی بات کرتے ہیں، اب وہ ادھر کعبہ ہے، قبلہ نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، اگر ہم ادبیات میں دیکھیں، صحیح استعمال کو دیکھیں، قبلہ ایک مصدر نوعی ہے۔ توجہ چاہوں گا ذہن محترم، یعنی قبلہ اس خاص توجہ کو کہتے ہیں کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، خاص توجہ اس کعبے کی طرف، اس توجہ خاص کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں، اس حالت، اس کیفیت، اس حالت مصلی کو قبلہ کہتے ہیں۔ اور اگر خاص توجہ نہ ہو ادھر مرکز کی طرف، اس میں جو چیزیں بھولی گئی وہ یاد آ رہی ہیں، فلاں سے ملنا ہے وہ یاد آ رہا ہے، نماز بھی ایسی ہے تو وہاں سے کعبے سے تصویریں کیسی آئیں کچھ نہیں معلوم، نماز بھی کیسی ہوگی وہ بھی معلوم نہیں ہے، یہ نہیں ہے سب۔ تو اسی طریقے سے اگر وجود کو صحیح نصب نہیں کیا ادھر، وہ کیا ہے نصیب وجود کو نصب کرنا؟ وہ یہ ہے کہ اس عالم سے مسانخ بنائے اپنے وجود کو، مشابہ بنائے، سنخیت آئے۔ اگر عالم پاکیزہ ہے تو اپنے وجود کو پاکیزہ بنائے، جب پاکیزہ بنے گا تو صلاحیت ہوگی کہ وہاں سے آئے، وہاں سے آئے۔ خوب اب علم حاصل کرتے ہیں، علم ہے کیا؟ جو علم جس کو ہم آج یاد کر، آپ یہ مت سوچئے جن عالم کو ہم یاد کر رہے ہیں ان کی قبر میں اندھیرا ہے، یہ ہمارے مبانی کے خلاف ہے۔ میں ادھر نہیں جا رہا ہوں کہ حضرت امیر وہاں پہ تشریف فرمائے، میں ادھر جا رہا ہوں کہ ذات پورا آئینہ ہے، بالکل نہیں جا رہا ہوں، میں ادھر بالکل نہیں۔ وہ تو ان کے وجود سے تو عالم ہستی روشن ہے، قبر سے باہر ہو یا اندر ہو، ان کے لیے باہر اور اندر نہیں بولا جاتا، بس فرق اتنا ہے کہ ہم اندر کے نور کو دیکھتے چونکہ حجاب ہٹا دیے ہیں، ہم باہر کے نور کو نہیں دیکھتے چونکہ حجاب پڑا ہوا ادھر۔ تو ان کے وجود سے نہیں، ان کے وجود سے تو یہاں پہ بھی روشن ہے، نہ صرف قبر کے اندر، نہ جانے والا عالم نور بن کے جاتا ہے، ایسے بنتا ہے، ویسے بنتا ہے۔ دیکھیے جب ہم غذا کھاتے ہیں، فقط تھوڑا ٹائم ہونا آپ کی بات کا، سبحان اللہ، جب ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ جو کھانا میں تناول کر رہا ہوں جس کو تغذی کہتے ہیں، تغذی کرنا، یہ جب میں چبا کے نرم کر کے اس کو منتقل کر رہا ہوں، یہاں سے ایک ذخیرہ کر رہا ہوں یہاں، اس کو تغذی نہیں کہتے ہیں۔ کوئی اہل فن اس کو تغذی، یہاں سے تو میں فقط اس کو منتقل کر رہا ہوں ایک ایسے مادے میں جو نرم ہے، وہاں نرم بنا کے بھیج رہا ہوں، یہ ابھی تغذی نہیں ہے۔ تغذی اس وقت ہوگی جب وہ جو سسٹم اللہ نے وجود میں رکھا، وہ سسٹم اس کو پورے وجود میں سپلائی کرے برابر کے ساتھ، اس کو تغذی کہتے ہیں، اس کو تغذی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے نہیں، جب تک وہ ہضم نہیں ہو جاتا، آپ نے تناول کیا، اللہ معاف کیجئے جتنا بھی کیا 1 کلو 1.5 کلو، وہ ابھی تو رکھا ہوا ہے، وہ سیم ایسا ہے جیسے باہر دسترخوان پہ رکھا ہوا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس کی شکل میں وہ یہاں نرم نہیں تھا، یہاں جا کے ابھی بالکل غذا ہے۔ بالفعل غذا تب ہوگی جب وہ سسٹم الہی اس کو برابر سپلائی کرے۔ اور کتنا خوبصورت نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا، ہم لوگ ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، سب سے عجیب مخلوق تو انسان ہے، فقط یہاں پہ سوچ لے، یہ حدیثیں یہ آیتیں ایسی نہیں ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس لیے کہ جس نے نفس کو دیکھ لیا وہیں پہ ربوبیت کو پایا ہے۔
وہیں بتایا. تو یہ تغذی، یہ جو غذا بالفعل کب ہو رہی ہے؟ جب یہ غذا سپلائی ہونے لگی. اور عجیب ہے، برابر ہو رہی ہے سرکار. آپ بعض حضرات ایسے ہیں یہاں پر جنہوں 50 سال سے کھا رہے ہیں، 60 سال کے سے بھی کھا رہے ہیں، اللہ اور طولانی عمر کرے، لیکن نہ یہ ہاتھ مضبوط ہے نہ یہ کمزور ہے، دونوں برابر ہیں. یہ آنکھ بھی اتنی دیکھتی ہے، یہ آنکھ بھی، اس کا مطلب سپلائی برابر ہو رہا ہے. توجہ چاہوں گا. اللہ کی عدالت، اگر یہاں پہ کیمرہ نہ ہوتا تو میں ایک خوبصورت مثال دیتا اللہ کی عدالت کی، لیکن فعلاً میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ ریکارڈنگ کے حالات الگ ہوتے ہیں، حاضرین اور سامعین موجود کے الگ کنڈیشن ہوتی ہے. اب میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں، علم تشریح میں جو بیان کیا علماء نے بالکل نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اتنا بتا دوں کہ وہ قادر مطلق میرے وجود کے اندر بھی کیا خوبصورت کام کرتا ہے. لیکن سپلائی، تو جو چاہوں گا سپلائی ہو رہا ہے، جو مناسب ہے میرے وجود سے وہ سپلائی ہو گیا، جو اضافات و مضافات ہیں اس کو باہر پھینکنا پڑا. توجہ چاہوں گا ذرا، توجہ چاہوں گا ذرا محترم. آپ جائیے علم تشریح میں، میڈیکل میں ڈاکٹر سے پوچھئے، جو مضافات ہے اگر وہ بھی جذب ہو جائے تو بدن بیمار ہو جائے گا. جس کو آپ واش روم میں جا کے، فلاں جگہ جا کے، جہاں بھی بیت الخلا جا کے جس کو دفع کرتا ہے قوت دافعہ، وہ آپ کے وجود کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کو باہر جانا چاہیے. اگر وہ جذب ہو جاتا تو وجود بیمار ہو جاتا. توجہ چاہوں گا، ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ تو جس غذا، پھر یہ غذا ہے کہ جو آپ کے وجود سے متحد ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے، تبدیل ہو. جیسے کربلا میں حضرت 2 محرم کو پہنچے، 10 محرم تک راوی نے کہا حضور یہ آپ خطبے پہ خطبے دے رہے ہیں، بیان پہ بیان کر رہے ہیں، یہ آپ کی بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ مولعت بطونکم من الحرام، ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہیں. سوال یہ ہے کہ سمجھنا کام پیٹ کا ہے اس کا؟ سائل کا سوال پیٹ سے نہیں ہے، سمجھ سے ہے. مدینہ کے حالات پڑھیے. ہم بہرحال ممبروں سے کبھی کہہ دیتے ہیں کہ حضرت 25 سال گھر گوشہ نشین رہے ہیں، دنیا میں کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ علی کو گوشہ نشین کر سکے. دشمن نے سازش کی. اور یاد رکھیے جس طریقے سے کل کے علی کو کوئی گوشہ نشین نہیں کر پایا، آج کے فرزند علی کو ان کو گوشہ نشین نہیں کر پایا. یہ وعدہ الہی ہے، یہ خطابت نہیں ہے. وعدہ الہی، یہ وعدہ الہی ہے. حضرت ایک بوری، ایک بوجھ یا بار لیے جا رہے تھے. کسی نے پوچھا حضرت سے یہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ باغ ہے. توجہ چاہوں گا ذہن محترم، کیا باغ کو دوش پہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ حضرت بتانا یہ چاہتے ہیں جس کو تم آپ باغ ہستے کی شکل میں دیکھ رہے ہو، گٹھلی کی، یہ بالقوہ بالفعل ہستا ہے، گٹھلی ہے، لیکن بالقوہ کیا ہے؟ باغ ہے. یہی تبدیل ہوگا. ایسا ہے یہ نہیں؟ ایسا ہی. حضرت امام حسین بھی کربلا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جس کو تم لقمہ دیکھ رہے ہو، یہی تحت حرکت جوہری آہستہ آہستہ تمہارے وجود کا حصہ ہوگا، یہی لقمہ تمہاری فکر میں تبدیل ہوگا. ہے یا نہیں؟ تو یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں آہستہ آہستہ میرے وجود میں تبدیل ہو رہا ہے. اس کھانوں سے، ان اعمال سے میرا فزیکی بدن بن رہا ہے. چونکہ میں اکالی میں بعمل نورانی ربانی ربی کے یاقوت میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کی قبر کیسے منور ہے. یہ تو ہو گیا جس سے بدن بن رہا ہے اس غذا سے. حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علم روح ساز ہے، عمل بدن ساز ہے. روح ساز ہے، یا کہتے ہیں شاخص، یعنی کہتے ہیں علم شاخص ہے، روح ہے شاخص، اور جو عمل ہے یہ شاخص ہے، بدن ہے. میں ادھر جانا چاہتا ہوں فقط اپنی بات کو اگر پہنچا پایا آپ تک. تو یہی لقمے ہیں جو میرا فزیکی بدن بن رہا ہے آہستہ آہستہ، لیکن متحد ہو رہا ہے. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی، میں ان کا مستقیم شاگرد نہیں ہوں، معاف کیجیے گا، کبھی بعد میں تبصرہ ہو کہ میں نوار کے ذریعے، فائل صوتی کے ذریعے، الگ جلسہ تفسیری کے ذریعے تفسیر میں جاتا تھا، وہ الگ ہے.
وہ اللہ ایک صلوات بھیجیے محمد یہ جو لقمے میں کھا رہا ہوں یہ آہستہ سے تبدیل ہو رہے ہیں میرے وجود سے. یہاں کہتے ہیں اتحاد عقل و عاقل و معقول. یہ بحث مسلم ہے حکما کے نزدیک, اہل عقل و اہل فلاسفہ کے نزدیک یہ روشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ علامہ طباطبائی کو میں نے دعوت دی اپنے گھر پہ. آقا حسن زادے بھی تھے, ایک فقیہ بھی تھے, قوم کے مشہور فقیہ, مرجع تقلید فقیہ. کا دسترخوان جب بچ گیا, اب ڈونگے لا کے رکھے گئے, تو جب اس میں وہ مرغ کا ڈونگا آیا تو اس فقیہ نے کہا خوب آگئے اللہ میں شما کے میں کہ اتحاد عقل و عاقل و معقول. اگر مرغا کھا رہے ہیں آپ, قیامت کے دن مرغ محشور ہوں گے یہاں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر مباحث ہاتھ میں نہ ہو تو انسان, علامہ وہ بتاتے ہیں کہ اتنے خجل تھے کہ چہرہ ان کا سرخ ہو گیا, کچھ نہیں بولے. وہ جو چیز کھا رہا ہے انسان مرغ نہیں کھا رہا ہے, وہ ذبح ہوا مرغ نہیں ہے, جامد گوشت. آپ نبات درخت کس کو کہتے ہیں؟ جب تک وہ کھڑا ہوا, جب کٹ گیا درخت نہیں ہے, لکڑی ہے. توجہ چاہوں گا ذہن محترم, یہ جو انسان ہیں, آپ انسان ہیں جب تک روح ہے. توجہ چاہوں گا, جب روح چلی گیا تو انسان نہیں ہے. ایک جسد ہے, احترام اس لیے ہے کہ روح ہے, روح اللہ یا اللہ کی روح اس کے اندر رہی ہے, وہ الگ ٹاپک ہے. لیکن ہم جو تو یہ انسان کا اتحاد عقل و عاقل و معقول, یہ جو لقمے انسان کھا رہا ہے, یہ جو قرآن کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, اے انسان اپنے دسترخوان پہ دیکھ یہ کہاں سے آ رہا ہے, حلال ہے یا حرام ہے. جب میرے وجود میں یہی لقمے تبدیل ہو رہے ہیں, یہی خون میں تبدیل ہوں گے, یہی قطرات میں تبدیل ہوں گے, یہی بچے میں تبدیل ہوں گے. توجہ چاہوں گا, چونکہ میرا موضوع نہیں اس لیے نہیں جانا چاہتا ہوں, موضوع نہیں ہے اس لیے نہیں, یہی قطرات ہے, یہی ہے. الجمادی مردم و نامی شدہ, مردم و نامی سے حیوان سر زدہ, یہ وہیں سے چلا رہا ہے جو لقموں کے ذریعے سے جو رحم مادر میں تبدیل ہو رہا ہے. اگر کسی نے اپنے وجود سے کھلواڑ ایسا کیا کہ لقمے حلال حرام کھا کے بچوں کے ایسے قطرے بنائے ہیں اور رحم مادر میں تبدیل ہو, اس سے امید رکھیں گے کہ بچہ اچھے کام کرے معاشرے میں, چونکہ جس کی بنیاد وہ ہے. تو چاہوں گا ذہن محترم, بنیاد وہ ہے. تو انسان کا وجود فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, یہ تو ہو گئی اس جسمانی اور فزیکی غذا کی. روحانی غذا کیا؟ امام باقر اسی آیت کے ذیل میں قائد فرماتے حضرت سے پوچھا گیا کہ اطعام کس طعام ہو, طعام کیا ہے؟ وَمَا الطَّعَامُ, ما طعام, اس کا طعام کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا العلم الذی یاخذ عمن یاخذ, کا انسان اپنی غذا تو دے, کہاں سے دے رہا ہے؟ غذا دو طریقے کی ہے, ایک غذا مادی ہے, یہ بھی انسان کے وجود کا حصہ بن رہا ہے. ایک غذا روحانی ہے, اس کو کہتے ہیں علم. یہ جو علم لے رہا ہے یہ دیکھیں کہ کہاں سے لے رہا ہے. تو چاہوں گا ذہن محترم, اس لیے کہ روحانی غذا کو علم کہتے ہیں, مادی غذا یہی ہے. جب ایک جملے میں کہہ دوں جس غذا کو جانور کھا لے وہ انسان کی مخصوص غذا نہیں ہے. تو چاہوں گا ذہن محترم, کیا کہہ رہا ہوں, جس غذا میں جانور شریک ہو جائے, یہ دسترخوان پہ کوئی بھی آپ نعمت رکھتے ہیں, کوئی نہ کوئی جانور مل جائے گا کہ اسے کھا لے. علم واحد وہ حقیقت ہے جو صرف انسان کی غذا ہے. اور یاد رکھیے اگر کسی جانور کے وجود میں بھی آتا ہے تو ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ اس جانور کو لا کے اس صراط انسان میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے, جس کو صراط تکامل کہتے ہیں. میرا موضوع نہیں اس لیے میں چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں, ورنہ ہماری فکر تو یہ کہتی ہے کہ اگر نجس عین النجس جانور کے اندر بھی علم آ جائے تو شرعی احکام تبدیل ہو جاتے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں ذرا محترم, آپ جائیں, ہمارے یہاں وحشی کتے بہت پھرتے ہیں انڈیا میں, ہے نا, وہ ایک شکار کر لیا آپ کھا سکتے ہیں, کوئی فرق اجازت نہیں دیتی. لیکن اگر قلب معلم ہے فقہ جعفری کہتی ہے, یعنی پھر علم کی تاثیر یہ ہے, پر ادھر بالکل نہیں جاتی. لیکن علم انسان کی روح کی غذا ہے, وہ غذا ہے یعنی کیا, یہاں پہ کہتے ہیں اتحاد علم عالم و معلوم. توجہ چاہوں گا, یہ جو العلم نورون, یہ جو بیانات ہیں شریعت بالکل نہیں جانا چاہتا ہوں. اگر علم نور ہے
اور انسان کی غذا بن کے انسان سے متحد ہو رہا ہے، تو وہ جو نور ذات انسان سے متحد ہوا، یہ انسان کی ذات نور ہوئی، ذات انسان متحد نور ہوئے نہیں، اتحاد، یہ بحث مفصل ہے، اتحاد علم و عالم و معلوم، اتحاد ادراک و مدرک و مدرک، اتحاد عقل و عاقل و معقول، حتی اتحاد عمل و عامل۔ توجہ چاہوں گا ذہن محترم، یہی جو آپ میں اگر انسان لقمہ کھاتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ نار کھا رہے ہیں، فی بطون یاکلون فی بطونہم نارا، ابھی آپ کھا رہے ہیں، یہ جو اتحاد ہے۔ خوب سوال یہ ہے، اب یہاں پہ دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مادی غذا میں اگر نامناسب مادے رہ جاتے ہیں، قوہ دافع سے دور کرنا چاہیے، توجہ چاہوں گا ذہن میں، ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ لیکن وہ سسٹم اللہ نے ہم پر احسان کر کے رکھ دیا ہے کہ ہم ایسا سسٹم رکھتے ہیں، اگر بیمار نہ ہو، سالم ہو، اگر سالم ہو پورا خراب ہے اور ساری بیماری ہی پیٹ سے شروع ہوتی ہے نہیں، لیکن اگر سالم ہو تو خود بخود ایٹومیٹک اللہ۔ لیکن اگر معنوی غذا علم ہے تو جو میں یہ انبار اکٹھا کر رہا ہوں، پہلے دیکھ لیں کہ کون سا مناسب ہے، کون سا مناسب نہیں ہے۔ اکٹھا کرتے پھرنے، کس سے لے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں، کہاں سے لے رہے ہیں، کیا کچھ لے رہے ہیں۔ بابا یہ جو آپ کے وجود کے لیے یہ جو متحد ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذات ہی مزل ہو جائے۔ یہ جو روایات ہیں ہمارے میراث روائی میں کہ علماء ہمارے مصابیح الدجا ہیں، سفینۃ النجات ہیں، یہ چراغ کیسے ہیں علماء ہمارے؟ یہ چراغ کیوں ہیں؟ چراغ یہ اس لیے ہیں، یہ غذائے معنوی روحانی انسان کے وجود سے متحد ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے وجود سے وہ علم جو نور ہے متحد ہو جائے، تو اب اس کی ذات میں نہ ظلمت ہے، نہ تاریکی ہے، نہ باطل ہے، نہ بطلان ہے، نہ شبہ ہے، نہ شک ہے، نہ تردید ہے، یہ یقین پر ہے۔ حضرت امیر نے جنگ صفین میں جب حارث بن ہود، معاف کی جنگ جمل میں جب حارث بن ہود نے بہت سارے تبادل خیال ہوئے، گفتگو ادھر سے ادھر ہوئی، جب آخری مرحلے پہ پہنچنے سے پہلے جملہ کہا کہ اتنے سارے ہیں ادھر، توجہ چاہوں گا ذرا، القائے تردید کرنا چاہ رہا تھا۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ انی لعلی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پہ ہوں، سارا عالم مقابل نہ آ جائے، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جس مرحوم کو یاد کریں، میں نے کئی مرتبہ ان کی زبان سے سنا ہے کہ حضور دنیا کچھ بھی کہتی رہے میڈیا، لیکن انقلاب حق ہے، ولایت فقیہ حق ہے، ہماری جانیں بھی قربان دفاع بھی کریں گے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد و بہت ضروری ہے۔ اگر علم متحد ہو جا رہا ہے میرے وجود سے، یہ علم ہے، جیسا ہمارے یہاں کتابوں کو کہتے ہیں علم ہے کتب ضالہ مضلہ، اگر ضالہ تک رک جاتے ہیں ہم کہاں تک رک جاتے ہیں، لیکن یہ کتابیں مضلہ بھی سبب ضلالت بنتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو علم انسان دے رہا ہے، بابا جان یہاں پر اختیاری طور پر بیٹھے ڈیسائیڈ کریں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ اگر یہ تمیز و بصیرت نہ آئی تو خود کو عالم نہ کہیں۔ تو چاہوں گا میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آیات و روایات میں عالم کہنے کا اس وقت حق ہے جب یہ قوہ و قدرت تمیز و بصیرت آ جائے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ اور حق و باطل تک پہنچنے کے لیے حضرت نے ایک معیار دیا نہج البلاغہ میں۔ حضرت امیر نے فرمایا نظر تحتک لم تنظر فوقک، بار بار کہا حضور ادھر بھی حق ہو سکتا ہے، ادھر بھی حق ہو سکتا ہے، ادھر بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تیری مشکل یہ ہے کہ تو نیچے نیچے دیکھ رہا ہے، تو نے اوپر نہیں دیکھا۔ میں کہوں گا حارث تھوڑی آنکھیں اوپر اٹھا لے گا، خبردار آنکھیں اٹھانے کو اوپر اٹھنا نہیں کہتے، تھوڑا سا زمین پر پیٹ سے چلنے کو چھوڑو، اوپر اٹھ کے آؤ تاکہ سمجھ میں آئے حق کی طرف باطل کی طرف۔ دنیا کی رنگینیوں میں لگے ہیں۔ جو صاحب اسم اعظم تھا بلعم باورا،
ظاہر سی بات ہے اگر وہ بھی رینگ رینگ کے دنیا پہ شکم پیٹ کے بل چلے گا تو بھی ولی خدا کے مقابل میں آ جائے گا. صاحب اسم اعظم ہماری روایات میں مستجاب الدعوت ہو، دعوت قبول ہوتی تھی، جو بھی دعا کرتا تھا. بلعام باورا صاحب اسم اعظم، قرآن کی آیتوں میں حدیثیں بھی نہیں ہیں، لیکن جب قرآن کہتا ہے اخلد الی الارض، خلود الی الارض، انسان کو حق سے دور کرتا ہے. یہ دنیا کی رنگینی ہے، یہ وابستگی ہے، تعشقات، یہ تعلقات پورا عالم دیکھ رہا ہے. جس مرحوم کو یاد، اگر واقعہ عہد و پیمان کرے مرحوم، ہر جگہ مرحوم دفاع کرتے تھے جبہ مقاومت سے، ہر جگہ خط ولایت سے. اگر ہم واقعہ قلباً یاد کر رہے ہیں تو آئیں حق کی جانب آئیں، باطل کو چھوڑیں. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دنیا سے بے رخی دکھائیں، ورنہ حضور حق بولتے ہوئے کہیں ٹینشن یہ ہو گئی اگر فلاں جگہ کا ویزا نہ ملا تو اگر ایسی بات ہے تو کبھی حق نہیں کہہ سکتا. حضرت نے یہی کہا کہ فرمایا نظر تو تحت، تو نیچے نیچے ریڑھ کے چل رہا ہے، لم تنظر فوق، تو نے اوپر نہیں دیکھا ہے. انسان جب تک اس زمین سے اپنے آپ کو اوپر نہیں لائے گا حق و باطل میں، جب تک تمیز نہیں ہوگی، بصیرت نہیں ہوگی، تب تک نہیں. عباد الرحمن کی خاصیت یہ ہے اذا ذکروا بآیات اللہ، جب بھی آیات الہی سامنے ایسے نہیں گزرتے آنکھ اور کان بند ہیں، وہیں پہ بصیرت کو طلب کرتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے. کوئی نہیں بول رہا ہے، معاف کیجئے گا، بہترین ثواب پہنچانے کے لیے مرحوم کے لیے میں اس بات کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ. کوئی نہیں بول رہا ہے بچوں کو مارا جا رہا ہے، چھتیں توڑی جا رہی ہیں، یتیموں کو، بے سہارا کو، انسانیت کو کچلا جا رہا ہے، کوئی نہیں بول رہا ہے. میرے یاد ہے میں پچھلے محرم میں یا اس سے پہلے بھی انڈیا میں تھا، حکومت نے اعلان کر دیا کہ مسجدوں میں بھی دعا نہیں کرنی ہے فلسطین کے لیے. مسجدوں میں دعا نہیں کر رہے ہیں، اور بہت سالوں سے میں نے منبروں سے یہ سنا ہے حضور چھوڑے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ الگ سے کوئی دلیل اور آیت اور روایت آئے کہ فلسطین کی مدد کرو، جبہ مقاومت کی الگ سے کوئی دلیل آئے، الگ سے کوئی نہ کوئی آیت اور روایت نازل ہو. حضور کوئی آیت آئے یا نہ آئے، روایت آئے یا نہ آئے، فطرت تو زندہ ہے. زندہ سالم فطرت رکھنے والا انسان مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، سالم کا مقابلہ کرتا ہے. کافی ہے. اور یاد رہے وہ تو خدا اپنا کام خود کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں. توحید افعالی کے مطابق لا مؤثر فی الوجود، یہ تو نظام ہے اللہ کا. اللہ اپنے کام خود کرے گا، فقط مجھے یہ دیکھنا ہے میں کہاں پہ کھڑا ہوں، ظالم کے ساتھ کھڑا ہوں یا مظلوم کے ساتھ. بڑے نا شمشیر پہ مرہون، رسانے پہ، منبر پہ کس طریقے سے خط ولایت، جبہ مقاومت کی حمایت کرتے تھے. ہم اپنے بیانوں میں ادھر ادھر ٹھہرتے ہیں. کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ کیا خدا کی خدائی اور محدود ہو گئی قدرت اس کی؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے یہاں بمبس نہیں ہے. حضور بڑی بڑی طاقتیں ہیں، قد خدا ہے فلا. میں بھی کہتا ہوں بڑے سے محبت کرنی چاہیے دوستی، لیکن پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ بڑا ہے کون. میں بھی مانتا ہوں سرکار کہ بڑے سے ملنا چاہیے، بڑوں سے رابطہ رکھنا چاہیے، لیکن بڑے کا مطلب یہ نہیں کہ ٹرمپ سے رابطہ رکھنا چاہیے. بڑے سے مراد یہ نہیں نتنیاہو اور مودی سے رابطہ رکھنا چاہیے. بڑا پہلے ڈیسائیڈ کر لے کہ بڑا ہے کون. وہ بڑا کیا ہوگا جو ہاتھ کو ہلائے ہوئے قلم نہ اٹھا سکے. بڑا وہ ہے جس کی قدرت لامحدود، جس کا ارادہ لامحدود، جس کا علم لامحدود اور ہر جگہ موجود ہے. وہ بڑا ہے. آپ اگر کر سکتے اس سے دوستی کیجیے، اس سے رابطہ کیجیے. لہذا آج دو خط سامنے کھڑے ہوئے ہیں، شیطان، جبہ رحمان، عباد الشیطان، عباد الرحمان. میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ خصوصاً علماء کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر علم نور ہے اور نور متحد ذات سے ہو رہا ہے تو عالم کے وجود سے قومیں نور تلاش کرتی ہے.
تردید اور شک نہیں. اگر میری گفتگو پہ، یہ بھی میں ایک بات عرض کروں، اگر میری گفتگو سے شبہے ہو رہے ہیں، ابہام ہو رہا ہے، شک و تردید ہو رہی ہے، اور میری گفتگو میری ذات کو منعکس کرتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ شبہے ادھر ہے، ادھر نہیں ہے. یعنی وہاں سے منتقل ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم میری وجود کا حصہ نہیں بنا ہے. لہٰذا تھوڑا سا سولوں بھول جاتا ہوں، تھوڑی سی ادھر سے غفلت ہو جائے تب بھول جاتا ہوں. لیکن جن ہستیوں نے اس علم کو اپنے وجود میں ڈھالا ہے اور تعلم للہ وعمل للہ وعلم للہ تو فی ملکوت السماوات عظیمہ، وہ عظیم آسمانوں پر ہے، ملکوت آسمان میں، اس لیے کہ اس کی عظمت زمین میں برداشت نہیں ہو سکتی. زمین برداشت نہیں کر سکتی. زمین اس کی عظمت کو، یہ جو حضرت امیر نے فرمایا کہ میں آسمان کے راستے پر زمین کے راستے سے زیادہ جانتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی کرا علم یہاں کم ہے وہاں زیادہ ہے. اصل میں معلوم چھوٹا ہے. دنیا معلوم چھوٹا ہے، وہ وہاں کا معلوم بڑا ہے. جب وہ معلوم بڑا ہے تو علم بھی زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ اس دنیا میں صلاحیت نہیں. ان صالحین، ان ربانی علماء جنہوں نے وجود اپنے نورانی وجود سے دنیا میں نور پھیلایا ہے، ہدایتیں دی ہیں، چشم و چراغ بنے ہیں راہ ہدایت کے، ان کا عجب یہاں نہیں ہے. ان کا وجہ وہاں پر ہے جہاں بقائے بقا ہے، ابدیت و ابدیت. اگر یہ ہستی ہمیں چھوڑ کے یہاں سے گئی ہے، ٹھیک ہے، احساسات جذبات انسان کے ہم شریک غم ہیں، لیکن کربلا جیسے منظر کو بھی سید ابن طاووس اپنی کتاب میں کہتے ہیں اگر یہ مسائل نہ ہوتے تو عاشور کے دن عید منانی چاہیے، اس لیے کہ آپ کمال تک پہنچ رہا ہے. سید ابن طاووس ایک تحلیل میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں. اگر ایسی پاکیزہ ہستیاں خدا لے جا رہا ہے اپنی لقاء کے لیے تو اس کے لیے تو عید ہے. اگرچہ میں جذبات اور احساسات کی وجہ سے دکھی ہوں، شریک غم ہے، اور ہم ایک دوسرے کو پرسہ و تقویت قلب و تسلی دیتے ہیں، صحیح ہے. لیکن اگر انسان کی عاقبت بخیر ہو جائے، اسی نور کے ساتھ مرے جس نور کے ساتھ زندگی گزاری، اسی عمل صالح کے ساتھ. اور یہ جو فرمایا کہ من تعلم للہ وعمل للہ، ہر عمل نہیں سرکار، عمل للہ. یہ للہ کا مطلب ہے کہ عمل صالح جو اس کے یہاں صلوحیت و صلاحیت رکھتا ہے اس کی شان سے، وہ عمل انجام دے. وہ علماء سب سے خوبصورت عمل انجام دے سکتے ہیں جن کی نیت خالص، جن کی معرفت خالص، جو مبلغ رسالات الہی ہیں، وہ شخصیات جو معرفت رکھتے ہیں. ہم قرآن حبل اللہ ممدود، اور ہم اہل بیت عصمت و طہارت جنہوں نے ہمیشہ فضائل انسانی اور الہی کے ذریعے سے دین کی نشر و اشاعت کی ہے. بسعادت ہے وہ ہستی، ان کا عجز صرف خدا پر ہے، خدا ان کو عطا فرمائے. واقعا کس روضۃ من ریاض الجنہ پہ ٹہل رہے ہیں، اور عجب نہیں ہمارے قلوب اور اپنے اولاد صالح کو جو تقویت و تسلی دے رہے ہیں وہی بیٹھے ہوئے دے رہے ہوں گے. ورنہ وہ جو جڑا ہوا جذبات ہوتے ہیں انسان کو اتنی آسانی سے سکون نہیں ملتا. لیکن یہ جو گھر والوں کو، بچوں کو اچھے سے سکون مل جاتا ہے، یہ اس لیے ملتا ہے کہ ان کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنی ولایت سے یہاں سکون دے سکے. یہ حقیقت ہے. اگر عاشور کے دن حسین سینہ زینب پہ ہاتھ نہ رکھتے تو بہن مر جاتی. یہ حقیقت ہے. اگر عصر عاشق حسین تسلی نہ دیتے سینے پہ ہاتھ رکھتے، زینب بھائی کے فراق میں مر جاتی. میرا اور آپ کا مولا تو وہی ہے، میرا اور آپ کا آقا تو وہی ہے، ہمارا حقیقی باپ، معنوی باپ وہی ہے. جب ہمارا مادی باپ مرتا ہے تو وہ حقیقی باپ ہمیں تسلی دیتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں. ممکن ہے کہ انسان یہ کہے کافروں کے بھی مرتے ہیں لیکن وہاں حجاب ہے، غفلت ہے، وہاں عطوفت و عاطفیت وہ نہیں ہے. لیکن جو فرش اعظم حسین پہ بیٹھے
غم حسین کے آنسوں سے اپنے وجود کو پاکیزہ کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ باپ کی محبت کسی ہے، جانتا ہے کہ بہن کی محبت. لہذا جب حسین چلے رخصت ہو گیا، آخری جملہ جناب زینب کے خیمے کی ڈیوری پہ آ گیا، کہا مہلا مہلا یمنا زینب. قیامت ہماری جانیں قربان ہو جائیں پر لوگ، ہمیں جینے کا شرف یہاں سے ملا، ہمیں سانسیں گزارنے کا شرف و سلیقہ وہاں سے ملا. اتنے پاکیزہ ہستیوں کو بھی سالم سے نہیں لینے دیا. کیا بگاڑا تھا بنی ہاشم کے خاندان نے کسی کا؟ کیا بگاڑا تھا؟ کسی کا مال لوٹا، کسی کو ناحق ستایا. کس کی ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ ایک خاندان کی قبریں کا کتنی جگہ پہ ہوتی ہے؟ مجھے بتائیے کتنا ہی بڑا خاندان ہوتا ہے. ایک شہر میں، دو شہر میں، ایک صوبے میں، ایک ملک میں. لیکن اولاد فاطمہ کے ساتھ کیا کیا؟ کوئی کام، کوئی سامر خوبصورت دل کی قوت کے لیے، تسلی کے لیے ذکر ہے خوبصورت. مولانا سہیل صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، خوش نصیب ہیں آپ. جب میں پرسداری کے لیے آپ کے گھر پہنچا تو انہوں نے خود بتایا اموزادے آئے ہوئے ہیں، سرپرست آئے ہوئے ہیں، سب نے کلیجے سے لگایا، گلے سے لگایا، سب سے پرسا کیا. تشیع جنازہ دیکھیے کتنا بار ہونا تھا. کریمہ اہل بیت کے جواب میں لیکن لا یوما کیوم کے کم سے کربلا کی کس مصیبت کو بیان کریں. دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ جوان بیٹے یہاں تشریف فرما ہیں، بابا کا غم لیے بیٹھے ہیں. میرے بھائیوں اپنے بابا کو سپورٹ کر دیجئے امام حسین سے. خود امام حسین سنبھال لے گا چونکہ ذاکر حسین تھا، شہدائی حسین تھا، عزادار حسین تھا. فقط آ جائیے کربلا کے لیے. عصر عاشور 57 سال کا گھوڑا گزرے جب کوئی باقی نہ رہا، کوئی باقی نہ رہا. اب حسین کی مناجات جائیے مقام جنان میں مناجات دیں، اللہ سے مناجات کر. مناجات کے بعد خیمے کی طرف بڑھا، سب کو سلام کرا، لباس کو بدلا، سب سے خدا حافظ کر رہے. دو جملے فقط مسائل پہ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کریمہ اہل بیت کو بھی پرسا دے دیجیے اور مرحوم کو بہترین ایصال ثواب کیجیے. جتنا امام حسین پہ روئیں گے اتنا ہی ثواب مرحوم کو ملے گا. جانتے ہیں جب حسین بیویوں سے، بچوں سے، سب سے مل رہے تھے، انہیں بچوں کے بیچ میں چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی تھی. مقتل کا لب و لہجہ بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. حسین ایسا کریم ہے، ایسا کریم ہے جو یتیمی کا ہاتھ مسلم کی بیٹی کے سر پہ رکھا، وہی سکینہ کے ساتھ ڈالا. جیسے مسلم کی بیٹی سے ملے ایسے سکینہ سے ملے، جیسے یتیموں سے ملے ایسے سکینہ سے ملے. اور عجیب تربیت ہے سکینہ کی. سکینہ کچھ نہ بولا، ایسی تربیت کی تھی حسین نے، سکینہ پلٹ کے کچھ نہ بولی، خاموش کھڑی ہوئی. اب بیویوں سے ملنے کے بعد جب سید سجاد کے پاس پہنچے اور ایک مرتبہ زینب کبریٰ نشانے کو جب ہلایا، سید سجاد نے آنکھوں کو کھولا، بابا کو دیکھا. جانتے کس منظر میں دیکھا، اس عالم میں دیکھا؟ سارا لباس خون میں غمتا تھا. حسین سیدھے نہیں کھڑے تھے. سید سجاد نے دیکھا، کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں، کبھی پائٹی دیکھتے ہیں، سر پانی دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ پھوپھی اماں سے کہا، پھوپھی اماں میرے چچا عباس کہاں گئے؟ میرے بابا اکیلے کیوں ہیں؟ عزیزو اس داستان کو میں نہیں پڑھنا چاہتا. جب سید سجاد سے خدا حافظ ہو کے، زینب کبریٰ سے خدا حافظ ہو کے خیمے سے باہر نکلے، حسین نے خیمے کی ڈہری پہ کیا دیکھا؟ چھوٹی سی بچی سکینہ کھڑی ہوئی اور بابا کے دامن کو تھام لی. امام حسین نے فرمایا
بیٹا سکینہ تم تو خدا حافظ کر چکی تھی. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا میں نے خدا حافظ کیا تھا لیکن یتیموں کے سامنے کیا تھا. یتیموں کے سامنے آپ کی بیٹی نے کچھ نہیں مانگا. اے بابا یتیموں کے سامنے کہا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ بابا آپ کے بعد مجھے سونا نہیں ملے گا. سکینہ روتی جاتی ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اے سکینہ کیوں اپنے بابا کے جگر کو جلا رہی ہو؟ اے سکینہ کیا چاہتی ہو؟ اے بابا مقتل میں جانے سے پہلے ہمیں نانا کے مدینہ پہنچا دے، اس لیے کہ جو صبح سے گیا کوئی واپس نہ آیا. میں کہوں گا سکینہ کیا محسوس کر رہی ہے؟ ابھی تو بابا ہے، شام غریب کوئی تازیہ لانا ہے، کوئی تماچے. جزاکم ربکم خیر. لو عزیزو حسین خدا حافظ ہو رہے ہیں، سب سے خدا حافظ ہو کے بی خیمے کے اندر موجود ہے. حسین آگے بڑھے. اب بہن ہے 55 سال کی زینب ہے. زینب کربلا کے منظر کو صرف نہیں دیکھ رہی ہے بلکہ شریکت الحسین ہے زینب. ہر قربانی میں شریک ہے زینب. صبح سے کبھی بھتیجے جا رہے ہیں، کبھی بھائی جا رہے ہیں، کبھی بیٹے جا رہے ہیں. جب سکی زینب سے نہیں رہا گیا ایک مرتبہ دوڑی ہوئی ٹہنی پر آئی، ایک جملہ کہا محلن محلا یمنا زہرا. اے میرے ماں جائے بہن کو صبر نہیں ملا. ایک مرتبہ حسین چلتے ہوئے پلٹے، ہاتھوں کو پھیلا دیا. زینب نے بھی ہاتھوں کو پھیلا دیا. بغل گیر ہوئے، بہت روئے. ایک وقت رو آیا، میرے مولا نے زینب کے سینے پہ ہاتھ رکھا. اے بہن زینب ارے صبر کرو، لو خدا حافظ کرنے جا رہی ہے. ایک جملہ سن لیجئے. ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا ذرا سر تو بلند کرو. حسین نے سر کو بلند کیا. ارے حلقوم کو بوسے دینا شروع کیے. ایک مرتبہ حسین نے پوچھا بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا بھیا میری ماں نے وصیت کی تھی ارے جب آخری وقت میرا لال جائے حلقوم کو بوسے دینا، اس لیے کہ شبر کا خود خرچہ. خدایا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول کر، ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما. خدایا جس مرحوم کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ہے ان کی مغفرت فرما. ان کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، ان کو اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما. ان کے پاس گاندگان پسماندگان اولاد صالح ان کے عزیز و اقربا سب کو صبر جمیل عطا فرما. حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما. خدایا مدافعین حرم جو شہید ہو چکے ان کی مغفرت فرما، ان کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت. خدایا جو مدافعین حرم ہیں، مدافعین جنہیں حق ہے ان کی نصرت فرما. ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلومین و مستضعفین کی نصرت فرما. خدایا ظالم امریکہ، برطانیہ، خلیج فارس، اسرائیل، بقیہ جو قابل ہدایت نہیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما. خدایا مظلومین، مستضعفین، سپاہ پاسداران، حماس، انصار اللہ، حزب اللہ، جتنے بھی خط مقاومت میں دفاع کر رہے ہیں حق کو حقیقت سے، خدایا ان کی نصرت فرما. امت اسلامی کی حفاظت فرما. حیدر کرار کے چاہنے والے جہاں بھی جس جگہ پہ جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خدایا حوزات علمیہ، مزارات مقدسہ، ادبات عالیہ کی حفاظت فرما. علماء اعلام، مراجع اعظام، رہبر معظم کا سایہ ہمارے سروں پہ مستدام فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حضرت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب
ولی الحسن صاحب اللہ کعبہ کے ساتھ